اور آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے وہ غسل کرتی ہے جب، وضو کرتی ہے جب، تو اس کا لنک کس سے قائم ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. تو جس کا رابطہ، جس کا تعلق مالک کائنات سے قائم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اپنے رب کا ایک تعلق، ایک اپنے رب کا خوف جو ہے وہ ضرور موجود رہتا ہے. اور دلی رابطہ جب رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، دوسرے کو ایج دیتا ہے. اسی طرح 5ویں وصیت اس نے کی کہ اے میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے. اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. بہت ہی پیاری وصیت ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے عورت کو بہت جلدی سمجھ آتی ہے اور بہت عورت سے فیل کرتی ہے، مرد کا غصہ، اس کا چڑچڑا پن، چڑچڑاہٹ اس کی، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو 2 اسباب ہیں، ایک بھوک اور دوسرے نیند کی کمی. تو دونوں اسباب کو دور کرنے کی کوشش جو ہے وہ عورت کو کرنی چاہیے. کھانے کا بروقت تیار کرنا یا کروانا، اور دوسری طرف جو ہے نیند کا خیال رکھنا. اب آپ دیکھیے دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا نارملی کم ہی خیال رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے جیسے نئے شادی شدہ جوڑے کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے شروع میں ریلیٹیوز کے یہاں جانا ہے، دعوتوں کا سلسلہ ہے، اور پھر یہ کہ خود بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا باہر رہے تاکہ یہ کہ آپس کی بات چیت کا موقع بھی ملے اور تھوڑا جو ہے لائٹ فیل کرے جوڑا. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رات جو ہے وہ دیر تک گھر سے باہر، پھر گھر آنے کے بعد بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، پھر مرد نے جب اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور مسائل کیا ہوتے ہیں کہ رات کم سوئے، دن بھر کام کیا، اور پھر اگلی رات وہی مسائل ہیں تو چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری امر ہے. تو اس وجہ سے اس امر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ نیند جو ہے مرد کی وہ متاثر نہ ہو. اور اس کا اہتمام عورت کی جانب سے تب ہوگا جب عورت قناعت کرنے والی ہوگی، جب عورت جو ہے وہ اپنے لیے جینے والی نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی کی خاطر جینے والی ہوگی. تو جب ایک انسان زمین سے اوپر اٹھتا ہے نا، تب اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں. اپنے لیے نہیں انسان پھر دوسروں کے لیے جیتا ہے. وہ انسان بلند ہو جاتا ہے نا جسے دوسروں کا خیال ہوتا ہے. تو نیند کا خیال رکھنا اور دوسرے بھوک کا خیال رکھنا. اور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جو بھوک ہے زیادہ دیر تک برداشت کی جائے تو بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی غصہ بہت آتا ہے بھوک کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بھوک مٹانے کا اہتمام جو ہے وہ پراپر وے میں اور پراپر ٹائم پہ کرنا چاہیے. 6 وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، ان کی بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے. ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے. بہت ہی اہم وصیت ہے. مال مرد کو بہت پیارا ہوتا ہے، محنت سے کمایا ہوتا ہے، وقت لگایا ہوتا ہے، اور مرد اپنے مال کے بارے میں کافی کانشیس ہوتا ہے. عورت اپنے ابتدائی دنوں کی وجہ سے یہ بھول جاتی ہے. اس کے ذہن میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ ہمارا آپس کا تعلق ایسا ہے جہاں مرد میری ہر بات کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو اس وجہ سے مال کے بارے میں وہ لیئر ایٹیچیوڈ اختیار کرتی ہے. کچھ ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ بھی ہے کہ بچیوں کو گھرداری کے لیے ٹریننگ نہیں دی جا رہی، اور خاص طور پر مالی معاملات کے حوالے سے آج کل یہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا کہ اس میں بچیاں جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتی ہیں. کہاں کس مد پہ کتنا خرچ کرنا چاہیے یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں رہتی، اور اس وجہ سے جب بجٹ ان بیلنس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں. شروع کے دنوں کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ غصے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہی محبت
نفرت میں بدلنے لگتی ہے ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے. تو ایک ایمان والی لڑکی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ خرچ میں بے اعتدالی نہ کرے، کیونکہ اسلام اسراف سے روکتا ہے، تبذیر سے روکتا ہے اور بخل سے بھی روکتا ہے. اعتدال کا رویہ اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بے اعتدالی کیسے ہوتی ہے؟ جب ایک انسان غیر ضروری طور پر خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پر مہمان نوازی کے لیے شروع میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو مہمان نوازی کے لیے بھی بہت ہی غیر متوازن طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، ان بیلنسڈ. مثلا اپنے گھر والے آئے تو اب جو ہے وہ دل کھول کر سامنے رکھ دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ پورے مہینے میں کیا بنے گا. اور اسی طرح سے سہیلیاں ملنے کے لیے آئیں تو جی چاہا کہ ان کی زیادہ خدمت کی جائے. کئی ایک چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں جس کی بنا پر اس طرح کا رویہ سامنے آتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مالی معاملات جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیے جیسے لغو کام جس نوعیت کے بھی ہوں، مثلا جب بھی باہر نکلے تو کوئی نہ کوئی چیز خرید کے لے آئے. نارملی نئے شادی شدہ جوڑے اس طرح کے حرکتیں بہت کرتے رہتے ہیں کہ باہر گئے تو چلو نکلے تو تھے گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ساتھ میں کچھ شاپنگ کر کے آ گئے. اب ایسا معاملہ کتنے دن چل سکتا ہے؟ نیچرلی زیادہ دنوں تک یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. اور پھر یہ کہ ایک مومنہ کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ضرورت کس چیز کی ہے. بلا ضرورت اسے کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بلا ضرورت کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنا، بلا ضرورت اور جو بامقصد بات ہے اس کے علاوہ بے مقصد باتیں اس نے نہیں سننی، تو بے مقصد کام بھی اس نے نہیں کرنے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جیسے عورت کو بننے سنورنے کا بہت شوق ہے. مثال کے طور پر اب ایک لڑکی نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ شوہر کے آنے پہ میں نے خوشبو لگانی. اب ہر وقت وہ جو ہی بازار جاتی تو اسے پرفیوم لینے کی فکر پڑ جاتی، اور پرفیومز کی کاسٹ بھی زیادہ ہے. تو اس کے دل میں تو یہی بات ہے کہ میں تو شوہر کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ شوہر کی ایک طرف کی خوشی دیکھ رہی ہے لیکن دوسری طرف کا غم نہیں دیکھ رہی کہ شوہر کا مال جب کم ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا صورتحال ہو جائے گی. اور اسی طرح سے بلا جواز جن چیزوں پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، آئے دن کے فیشن، مثلا ابھی کپڑے بنائے تھے شادی پہ، اور شادی پہ جب کپڑے بنائے تو اب یوں محسوس ہوا کہ فیشن تھوڑا چینج ہو گیا، تو اب نئے سرے سے سارے کپڑے بنانے کے چکر میں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب نئے سرے سے سارے کپڑے بنانے کی کوشش ہوگی تو نیچرلی مال بھی زیادہ خرچ ہوگا. کبھی جوتے نہیں رہے، کبھی جو لباس ہے وہ اس کے معاملے میں کوئی بات ذہن میں آ گئی، کبھی گھر کی ڈیکوریشن کے بارے میں. تو ایک عورت کو اپنے مینز میں رہنا آنا چاہیے، جتنے اس کے ذرائع ہیں اس کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ کے خوف کے تحت دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر جتنے اس کے ریسورسز ہیں اس کو یہ جان لینا چاہیے ضرورت کا تو میں خرچ کر سکتی ہوں، بلا ضرورت پر حشر کے میدان میں جواب دینا ہوگا. اور مال صرف اپنی خواہشات پر قربان نہیں کرنا، اس مال سے میں نے جنت بھی خریدنی. پھر اسی طرح سے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، گھر میں آمد و رفت، گھر میں آنے جانے والے افراد کے حوالے سے آپس کی تلخی بہت جلدی پیدا ہوتی ہے. تو گھر میں آنے جانے والے افراد کے حوالے سے شوہر کی اجازت اگر لی جائے، شوہر کی خوشی کا خیال رکھا جائے تو تعلقات متاثر نہیں ہوتے. بصورت دیگر یہ تعلقات بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. دو باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا اس وصیت کے مطابق، ایک حسن انتظام مالی معاملات کے حوالے سے، دوسرے حسن تدبیر. حسن تدبیر کس کس حوالے سے؟ یعنی گھر کے اندر آنے جانے والے افراد کے حوالے سے، یعنی شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا اور شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا. ایون جن افراد کے آنے کی آپ کو بہت بھی خوشی ہوتی ہے لیکن شوہر آنا پسند نہیں کرتا، تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ زمین ہموار کی جائے. شادی کے بعد ایک لڑکی کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اب سارے اختیارات میرے ہاتھ میں آ گئے، میں جو چاہوں کر سکتی ہوں. حالانکہ پہلے تو وہ اکیلی تھی، ماں باپ کے گھر تھی، ماں باپ کے حکم کے تحت چلتی تھی، اور پھر یہ کہ پہلے اس کے ذاتی معاملات تھے. اجتماعیت تو ابھی پیدا ہوئی نا، تو اجتماعیت میں تو مشاورت ہوتی ہے، اور کوئی کام بھی مشورے کے بغیر اگر ہو گیا کر لیا تو اس کا نتائج اچھے نہیں نکلتے.
اسی طرح سے 7ویں وصیت اس نے کی، میری پیاری بیٹی ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، تم بھی اس دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ جیسا کہ کسی نے کہا، ٹو بی ٹرسٹڈ از گریٹر دین ٹو بی لوڈ۔ اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی ذات نے تو اس رشتے کا تعارف ہی اسی طرح سے کروایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے، تم ان کے رازوں کی حفاظت کرو، وہ تمہارے رازوں کی، تم ان کے عیوب ڈھانپو، وہ آپ کے عیوب ڈھانپیں، تم ان کے معاملات میں محافظ بن جاؤ، وہ آپ کے معاملات میں محافظ بن جائیں۔ اور جب مل کے ایسی کوشش کی جائے تبھی تو یہ رشتہ زینت والا رشتہ بنتا ہے۔ 2 باتیں اس وصیت کے حوالے سے، ایک تو رازوں کی حفاظت، دوسرے نافرمانی نہ کرنا۔ اچھا، اپنے گھر میں رہتے ہوئے سم ٹائمز لڑکیوں کا ایٹیچیوڈ بڑا کیجول ہو جاتا ہے، ماں نے کہا کہ یہ کام کر لو، امی اب نہیں، پھر صحیح، لیکن شوہر امی نہیں ہوتا، اور شوہر سے ایسے بات منوائی نہیں جا سکتی۔ اس وجہ سے اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ شوہر کی نافرمانی نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ ساری باتیں بالکل درست کہتا ہے، اور یعنی وہ اب ہر طرح کے معاملات میں بالکل ایکوریٹ رائے دینے کی پوزیشن میں آ گیا۔ بہت سارے اختلافی معاملات بھی آتے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑا کول ہو کے بڑی سمجھداری کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ریئیکٹ کرو گے، آپ بالکل رائٹ پر ہو، ریئیکٹ کرتے ہو، تو آپ کے لیے گنجائش دل کے اندر ختم ہوگی، دوسرے کی زندگی کے اندر ختم ہو جائے گی۔ 8ویں وصیت ہے، میری پیاری بیٹی جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو قہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم ان کے قلب کو، ان کے دل کو غم زدہ کرنے والی بن جاؤ گی۔ جب وہ کسی بات پر غمگین ہوں تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ آپ کسی بات سے ازحد پریشان ہیں، آپ کو کسی چیز کا غم لاحق ہے، اور آپ کے سامنے دوسرا اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہو جس سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہو، تو دل پر کیا بیتتی ہے کہ اسے میرے غم کی تو کوئی پرواہ نہیں، اسے میری کسی دکھ کی تو کوئی پرواہ نہیں، اپنی خوشیاں ہی اسے عزیز ہیں۔ ایک خود غرض قسم کا کیریکٹر سامنے آتا ہے تو انسان اریٹیٹ ہوتا ہے، دل کے اندر کی محبت ختم ہوتی ہے کہ اسے میرے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، میرے ساتھ اسے کوئی دلچسپی، کوئی محبت نہیں۔ تو آپ دیکھیں ویسے بھی یہ رشتہ تو ہے شیئر کرنے کا، ایک دوسرے کی کیئر کرنے کا۔ کوئی غم میں مبتلا ہے، آپ کو اپنی خوشیوں سے غرض ہے، آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں، اگر یہ پریشان ہے، یہ غمگین ہے، ان کا تو ہمیشہ ہی موڈ آف ہوتا ہے، انہوں نے تو ہمیشہ ہی ایسے کرنا ہوتا ہے، تو اب ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ جو یہ رشتہ ہے، یہ تعلق ہے، یہ تو ڈور بند گئی، اب یہ رشتہ تو نبھانا ہے، تو رشتہ نبھانا ہے تو حسن کے ساتھ ہی نبھانا چاہیے، آسان انداز میں۔ اگر اسے بدصورت بنا لیا تو پھر آئندہ لمبے عرصے کی مشکلات ہیں، زندگی بھر کی مشکلات ہیں، جب تک یہ رشتہ رہے گا تو تکلیف دہ ہی بنا رہے گا۔ اس لیے بھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو دوسرے کے دل کو مسرور کر دے، اس کے دل میں خوشی داخل کر دے۔ تو اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی فعل سے انسان دوسرے کو غمگین کر دے، غم پر غم، غموں میں اضافہ کر دے، تو یہ تو ایک خود غرض قسم کا کیریکٹر ہے۔